مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نام کا گندیوڑا ضلع سہارنپور سے آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں پہلا سوال ہے، محمد گلزار میرٹھ سے معلوم کرتے ہیں، ایک شخص امام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، موصوف کی ایک رکعت چھوٹی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے امام کے ساتھ سلام پھیر لیا، پھر فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنی نماز مکمل کی، تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گلزار بھائی، اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سلام پھیر لیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ رکعت چھوٹی ہوئی ہے اور سلام پھیر لیتا ہے، تو نماز فاسد ہو جائے۔ دوسری صورت ہے، اس نے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرا ہے۔ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنے میں بھی دو صورتیں ہیں۔ اگر امام کے بالکل ساتھ، جیسے امام السلام علیکم کہہ رہا ہے، ویسے ہی آپ بھی السلام علیکم کہتے ہوئے سلام پھیر رہے ہیں، بالکل ملا کر سلام سے سلام مل رہا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ سلام امام پھیر لیتا ہے، یعنی السلام کہہ لیتا ہے، تقریباً سین کے بعد ہم شروع ہوتے ہیں، کبھی شاید ایسا ہوتا ہو، تو پھر تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر امام سے ذرا بھی چوک گئے، امام کے بعد جو اکثر ہوتا ہے، امام کے بعد ہم نے سلام پھیرا ہے، یہ دوسری صورت ہے۔ اگر امام کے بعد ہم نے سلام پھیرا ہے، وہ ایک پھیرا ہے یا دو پھیرے ہیں، تو پھر سجدہ سہو لازم ہوگا، سجدہ سہو سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اس میں اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر آپ کہ اگر نماز کے وقت کے اندر ہی یاد آ جاتا ہے تو آپ نماز کا اعادہ کر لیں، اور اگر بعد میں یاد آتا ہے تو آپ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد عادل پالنپور سے معلوم کرتے ہیں، 5 دکاندار ہیں، آپس میں مشورہ کیا کہ یہ پیٹی ہے، جو بھی شخص نماز چھوڑ دے گا اس میں 10 روپے ڈالے گا۔ 5 نے 1 ماہ بعد پیٹی کھولی اور مل کر ہوٹل میں کھانا کھا لیا، کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں یا وہ رقم غریبوں میں تقسیم کرنی پڑے گی؟ دیکھیے عادل بھائی، یہ ان کی نیت پر موقوف ہے۔ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ 10 روپے اس گولک میں، اس پیٹی میں ڈالے جائیں گے، اس وقت 2 ارادے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ 1 ماہ بعد یا 2 ماہ بعد جو بھی رقم اس میں جمع ہوگی اس کو ہم غربا میں تقسیم کر دیں گے۔ ایک یہ ہو سکتی ہے نیت کہ جو رقم اس میں جمع ہوگی اس کو ہم آپس میں دعوت کے طور پر کھا لیں گے۔ تو اگر انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ ہم آپس میں دعوت کے طور پر کھا لیں گے تو ان کے لیے کھانا جائز ہے، اور اگر یہ نیت کی تھی کہ غربا میں تقسیم کر دیں گے، پھر غربا میں تقسیم کرنا لازمی ہے، ہوٹل بازی جائز نہیں ہے۔ انوار احمد غازی پور سے معلوم کرتے ہیں، مسجد میں اذان کے بعد مائک پر دعا پڑھنا کیسا ہے؟ اذان کے بعد کبھی یاد دہانی کے لیے، سیکھنے سکھانے کی نیت سے دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اسے لازم سمجھنا اور مستقل مائک پر یہ دعاؤں کا پڑھنا، دعا کا پڑھنا جو اذان کے بعد ہوتی ہے، یہ درست نہیں۔ محمد تبارک ارڑیا سے معلوم کرتے ہیں، نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنا، ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے دعا کرنا کیسا ہے؟ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کے پڑھنے پر بہت زیادہ اجر لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، اس کے بعد دعا کرنے کی بھی فضیلت ہے، مقبولیت کی بات بھی ہے، لیکن نماز فجر کے بعد اسے مخصوص سمجھنا، متعین سمجھنا، اور امام کا مقتدیوں کو اس میں لازم کہنا کہ آپ کو یہاں یہ یاسین پڑھنی پڑے گی، لازمی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ آدمی کا اپنا اختیار ہے، وہ
سورہ یاسین شریف پڑھ کر دعا کرے تو فبیہا بہت اچھا، بڑے فضل کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ کوئی اور اپنے شیخ کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کو کرے تو بھی ٹھیک ہے، اپنے کسی اور کام پر چلے جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن مدارس اس سے الگ ہے۔ مدارس میں نماز کے بعد طلبہ کو سکھانے اور عادت ڈالنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت اور اس کے بعد دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ احمد مسعود جوالہ پور سے معلوم کرتے ہیں دعائے گنج العرش پڑھنا کیسا ہے اور اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اور ان کی نسبت حضور کی جانب کرنا کیسا ہے۔ دعائے گنج العرش بہت اچھی چیز ہے، اس میں قرآن و حدیث کے منافی مخالف کوئی چیز نہیں ہے، اس پر اجر و ثواب بھی مرتب ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کو ثابت کرنا کہ اس سے قرض سے سبکدوشی ہو جاتی ہے، اس سے برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اس سے یہ کام بن جاتا ہے، اولاد مل جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا کہ آپ نے فرمایا ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ نبی کریم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ اس دعا کو پڑھنے پر یہ چیزیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیزیں عنایت فرما دے الگ میٹر ہے، لیکن نبی کی طرف اس کی نسبت کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی ہیں ان کے علاوہ کسی بات کی نسبت، چاہے وہ اچھی ہی بات ہو، اس کی نسبت نبی کی جانب کرنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ البتہ آپ اس دعا کو پڑھیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعجاز احمد کشمیر سے معلوم کرتے ہیں جن گن من ادینا یکجا ہے، یہ گیت پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، ضرورت کے مطابق اس گیت کے پڑھنے پر علماء کرام نے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے بھارت بھاگے ودھاتا، اس میں کچھ شرک کی بات آتی ہے، تو اس کو بولتے وقت ضرورت کے مطابق جب اس کو پڑھا جا رہا ہے تو یہ ذہن و خیال میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بھارت کی قسمت بنانے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارے عالم کی تقدیروں کا مالک ہے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ باقی جہاں ضرورت ہو پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ امان احمد گجرات سے معلوم کرتے ہیں ایک شخص شیئر مارکیٹ میں 1 لاکھ روپے دیتا ہے اور دوسرا آدمی ہر مہینے 30,000 روپے دیتا ہے، 8 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیا یہ صورت جائز ہے؟ طے کر کے کاروبار میں پیسے لگانا کہ صرف منافع حاصل کریں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ شیئر مارکیٹ میں بہت سارا کاروبار ناجائز ہے، اس میں خودیت سمجھنے کی بات ہے۔ دوسری بات، صرف منافع طے کرنا اور پیسے وصول کرنا، یہ مسئلہ جائز نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ مجیب حلوائی کرناٹک سے معلوم کرتے ہیں ایک شخص جماعت کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری رکعت میں اسے حدث لاحق ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے مجیب بھائی، اگر 1-2-3 صف ہیں اور وہ بآسانی وہاں سے نکل کر وضو خانے جا سکتا ہے تو وضو خانے جائے، وضو کرے اور آ کر نماز میں شامل ہو جائے، نماز ادا کرے۔ اور اگر بہت سارے لوگ ہیں، 20-30 صفیں ہیں، جامع مسجد ہے، بہت لوگ ہیں، اگلی صف سے نکل کر پیچھے جانا بہت آسان نہیں ہے، تو پھر وہ وہیں پر بیٹھ جائے اور آرام سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرے اور دوبارہ نماز ادا کرے۔ بہت شکریہ، آپ حضرات بھی اپنے مسائل ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے کسی بھی زبان میں لکھ کر یا بول کر آڈیو ویڈیو کی شکل میں بھیج دیں۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلے کا جواب سنت و شریعت کی روشنی میں دے دیا جائے۔